حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور چہیتے پیغمبر تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا عہدہ اور ایک ایسا منصب ہے کہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر کے موت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اور وہ سوچیں کہ ہم پیغمبر بن جائیں، اس کے ذریعے سے نہیں۔ کوئی شخص بھی چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو، چاہے وہ کتنا بڑا سخی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو، انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا ہے۔ نبی اللہ کا پسندیدہ اور منتخب کیا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں میں سے اس کو منتخب فرماتے ہیں۔ انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، اچھے سے اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اچھے سے اچھا عالم دین بن سکتا ہے، مفسر قرآن بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا چہیتا اور لاڈلا بندہ بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت کے ذریعے سے وہ نبی نہیں بن سکتا ہے۔ تو نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتے ہیں جس کے دل کو اللہ تعالیٰ پرکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، اس کے دل کا امتحان اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبانی طور پر تو مانتے ہو، لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اگر ان کو مانتے ہو، اگر ان کو تسلیم کرتے ہو، تو جو باتیں، جو شریعت وہ لے کر کے آئے ہیں، اس شریعت سے کیوں بھاگتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہیں، اور تم ان کی بتلائی ہوئی باتوں سے بھاگ رہے ہو، متنفر ہو رہے ہو، اور اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہو کہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے گھر کے ایک انسان ہیں۔ اگر تمہارا ان سے کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، تو اس تعلق کی بنیاد کے اوپر ان کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرو، جب تو اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، ورنہ اللہ کے یہاں رشتہ داری، ناطے داری، تعلق، دوستی، یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں جو چیز دیکھی جائے گی وہ ایمان اور اعمال صالحہ دیکھے جائیں گے۔